سبات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی تک تو میرال بہت زیادہ خوشی منا رہی ہے کہ وہ عنایا اور حسن کے رشتے کو تقریباً ختم کر چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حسن کو یہ بھی بتا چکی ہے کہ وہ بھی حارث کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر کے اب زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکی ہے، لہٰذا اسے بھی عنایا کو بلا کر موو آن کر لینا چاہیے۔ لیکن ابھی تو وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر رہی ہے۔ اس کی ماں بھی اس کو اس بات پہ سمجھا چکی ہے کہ شادی کا تعلق ایسا نہیں کہ تم 1 منٹ میں اس کو توڑ دو، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی صاف بتا چکی ہے کہ وہ اب یہ نکاح ختم کرنے والی ہے۔ یہ تو صرف وہ اپنی ضد پر آ کر رہی ہے کہ حارث نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی ماں بھی اس کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کریں گی کہ تم ایسا مت کرو، کیا نکاح کو بھی 1 منٹ میں اس طرح توڑ دیا جاتا ہے؟ اگر تم لوگوں کے آپس میں کچھ کنفیوژنز ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ ایک فیصلہ کر کے اپنی زندگی میں اس طرح طلاق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میرال کو اس بات پہ کیا فکر؟ شادی کا تعلق کتنا حساس اور نازک ہوتا ہے اس بات کی تو میرال کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حارث کے سامنے وہ علی کے ساتھ بے تکلفی دکھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے اب تمہاری بھی پرواہ نہیں، لیکن علی تو یہ جانتا ہے کہ یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، کیونکہ وہ تو اپنے میاں کو صرف اس بات کے اوپر جیلس کر رہی ہے کہ اس کی زندگی میں اور لوگ بھی ہیں۔ اگر وہ حارث کو چھوڑتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور لڑکا بھی ہے جس سے وہ اسے شادی کر سکتی ہے۔ حارث کی تو سمجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں آ رہا کہ میرال ایسا اس کے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ محض کلینک جوائن کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اتنی خفا ہو گئی کہ اپنا تعلق ہی ختم کرنا چاہتی ہے۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب علی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میرال کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتی، لہٰذا وہ بھی آگے آنے والی ایپیسوڈز میں یہ ٹرائی کرے گا کہ وہ میرال کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے۔ ابھی تو اس پر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی طلاق کرانے کے لیے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بھی آگے آنے والی ایپیسوڈز میں کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تو میرال اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے حارث کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر وہ اس کو اپنی زندگی میں چاہتا ہے تو اس کو وہی کرنا ہوگا جو میرال چاہتی ہے۔ میرال تو صرف یہ چاہتی ہے کہ حارث کسی طرح اپنے کلینک پر کبھی بھی نہ جائے، بلکہ وہ اس کا آفس جوائن کر لے، یا اگر وہ لیکچرر بننا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ ان کے کلینک کے اوپر اس کو سیشن لینے کے لیے وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ اسی لیے تو وہ علی کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہی ہے، اور علی یہ سمجھتا رہے گا کہ جیسے میرال واقعی اس کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہے۔ حسن کو بھی اس کی والدہ بات بات پر اس بات کا احساس دلائیں گی کہ وہ جا کر عنایا کا کم سے کم پتہ تو کرے کہ وہ کیسی ہے، لیکن حسن تو ضد پر اڑا ہے۔ وہ تو عنایا کو اس حد تک برا سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو کچھ عاطف نے اس کو اب تک ایکسپلین کیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو اس کی برین واشنگ کر رہا ہے، اسی لیے حسن کے دل میں کبھی بھی عنایا کے لیے محبت نہیں جاگے گی۔ جب اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آئے گی تو اس کے بعد ساری باتیں اس کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد سوائے پچھتاووں کے حسن کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے والا، کیونکہ عنایا جس تکلیف سے اب گزر رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ عنایا تو پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے آفس کو چھوڑ دے گی اور حسن کے لیے کوئی اور جاب شروع کرے گی، تاکہ حسن کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ لیکن جب ان کے ابو کے سارے پیسے بینک سے فراڈ کے ذریعے لوگوں نے نکال لیے تو اس کے بعد وہ پھر سے مجبور ہو جائے گی کہ وہ اسی آفس میں کام کرے۔ عنایا کی فرینڈز کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ جب اس کی فرینڈز اتفاقیہ حسن سے ملاقات کریں گی اور اس کو اس بات پر مبارکباد دیں گی تو حسن کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن جب اس کو عاطف کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ اس کی بہن میرال کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا اور عنایا پر اس نے جھوٹے الزام لگائے تھے، تو اس کے بعد وہ بھاگا چلا آئے گا۔ لیکن تب تک تو عنایا اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گی، کیونکہ جو تکالیف اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے دیکھی ہیں وہ کبھی بھی حسن کو ان پر فراموش نہیں کر سکے گی۔ اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ حسن کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ عنایا سے کس طرح معافی مانگ کر اس کو اپنی زندگی میں واپس لے آئے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ حسن کو عنایا کو کبھی معاف کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح عاطف کے کہنے کے اوپر اس نے عنایا کو نہ صرف ذلیل کیا بلکہ اس پر گھٹیا الزامات لگا کر اس کو گھر سے بھی نکال دیا، یہ ساری باتیں تو عنایا کو فراموش کرنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن چونکہ عنایا بہت زیادہ مشکلات میں گری ہوگی، لیکن پھر بھی اپنی والدہ کے کہنے کے اوپر وہ آگے جا کر حسن کو معاف ہی کر دے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا عنایا کو حسن کو معاف کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔